قرآن سے منسوب محفل ہے، اور قرآن کیا ہے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ یہ کلام ہے اللہ کا، یہ کلام ہے اللہ کا۔ اور اس سے پہلے جتنے کلام اللہ نے نازل فرمائے ہیں وہ بھی اللہ کے الہامی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ تورات شریف بھی کلام کس کا؟ اللہ کا۔ زبور شریف بھی کلام اللہ کا۔ انجیل شریف بھی کلام اللہ کا۔ لیکن یہ کلام اس نے اپنے اس حبیب کے اوپر نازل کیا کہ جس حبیب کے سر پہ پہلے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، اور پھر ختم نبوت کا تاج سجا کے ساتھ ہی یہ بتایا کہ قیامت تک محبوب اب نبوت کا سکہ چلے گا تو حبیب تیرا ہی چلے گا۔ جو بھی قیامت تک ایمان والا ہوگا محبوب کو تیرے ہی کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ اب کسی اور نبی کی نبوت، وہ ساری کی ساری نبوتیں اب منسوخ ہیں، وہ ناسخ شریعت اب آ گئی ہے نا، اور اس شریعت کا نام شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، وہ سارے کے سارے کلام بھی اب ان کی وہ حیثیت نہیں رہی جو حیثیت اب ہم نے قرآن کو دے دی ہے۔ اب سمجھ آئیے یہ قرآن کا مقام ہے، یہ رتبہ ہے۔ اچھا، اب اس سے آگے چلیے، یہ ہے کلام کس کا؟ اللہ کا۔ اور اس کو ہم کس نام سے پہچانتے ہیں؟ یہ نام سامنے لکھا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ اچھا، اب آگے چلیے، علماء لغت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس کی تلاوت سب سے زیادہ کی جائے، جس کی ریڈنگ، جس کو سب سے زیادہ پڑھا جائے، اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں کہ جس کی ریڈنگ، جس کی پڑھائی سب سے زیادہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں۔ یہاں پہ پہلے تھوڑا سا مشکل سوال، پچھلی محفل میں بھی میں یہی طریقہ تھا کہ آپ کا تجسس وہ بھی برقرار رہے، اور تجسس کے بعد جو چیز یہاں پہ آتی ہے وہ پھر کچھ دیر نہ کچھ ٹائم یہاں پہ مضبوط رہتی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے گھر میں یہ والا قرآن ہے نا؟ بول رہے ہیں یہ والا قرآن ہے؟ ہماری مسجد کی الماریوں میں بھی یہ قرآن ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارے گھروں میں قرآن ہے، جو ہماری مسجدوں میں قرآن ہے، کیا وہ واقعی قرآن ہے؟ قرآن کے میں نے دو لفظ، دو معنی بیان کیے ہیں نا۔ ایک قرآن کا معنی بیان کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ علماء لغت تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ اچھا چلیں سوال کو میں اور آسان کر دیتا ہوں تھوڑا سا، چلیں یہ چیٹنگ ہی صحیح بات سمجھنے کے لیے، تاکہ آپ کی دل کی گہرائی تک بات، یہ پیغام تو پہنچے نا۔ پھر عمل آپ نے کرنا ہے، میں بس ڈیلیور کر سکتا ہوں، فورس نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ بس آپ نے تبلیغ کرنی ہے، کسی کو مجبور آپ نہیں کر سکتے۔ تو صاحب چلیں آپ کے دل کے دروازے پہ، اپنے دل کے دروازے پہ دستک کی صحیح کہ یہ والا جو کلام ہے، کیا یہ سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے ہمارے نزدیک؟ ایمانداری سے سوال کریں۔ ہمارے پاس ہر ایک بات کے لیے وقت ہے، ہر کام کے لیے وقت ہے، قرآن کے لیے بھی ہم وقت نکالتے ہیں؟ نہیں، جواب نفی میں ہے۔ ہمارے پاس سوائے خاموشی کے، سوائے شرمندگی سے سر جھکانے کے جواب ہے کوئی نہیں، کیا کہیں؟ تو صاحب یہاں سے یہ پیغام لے کے اٹھیں کہ جو پیچھے گزر گئی وہ سو گزر گئی۔ یا اللہ، اب اس لیلۃ القدر کی 27ویں شب میں ہم تیرے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں، یہ پکا نہ دل سے تہیہ کرتے ہیں، جو گزر گئی سو گزر گئی، اب تیرے اس کلام سے بے وفائی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کہہ دیں انشاءاللہ، بے وفائی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ، ہم اپنا تعلق نہ اس کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا چلیں اس سے آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے یہ کلام برکت کے لیے نازل نہیں کیا۔ میں نے کیا عرض کیا؟ اللہ نے یہ کلام برکت کے لیے نازل
ممکن ہے آپ پریشان ہو گئے ہوں، اس کلام کی وجہ سے اللہ برکت ضرور دیتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو برکت کے لیے نازل نہیں کیا۔ اچھا تھوڑا سا بولیں تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ کے ذہن تک یہ پیغام جا رہا ہے۔ اللہ نے اس کلام کو برکت کے لیے نازل نہیں کیا، لیکن اس کی تو اللہ برکت عطا ضرور کرتا ہے۔ اچھا اللہ نے اس کلام کو نازل کیوں کیا؟ یوں ہم نے قرآن کو کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اس کو ہم پہلے جیسے ہی ہم نے سبق کھولا، ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ پہلے پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ پتہ نا سب کو، جیسے قرآن کی چاہے ایک آیت پڑھنی ہو، پہلے تعوذ پڑھنا اور تسمیہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جیسے ہی ہم نے اس قرآن کو کھولا، جیسے ہی سامنے والے صفحے پہ ہماری نظر جا کے پہنچی تو ہم نے دیکھا اس قرآن میں اللہ کا یہ پیغام موجود ہے۔ یہ قرآن، بلکہ یوں سمجھے نا، ہم نے قرآن کو سامنے کھولا اور قرآن جس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہارے اندر دو واعظ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک واعظ ہے جو بول کے تمہیں واضح نصیحت کرتا ہے، اور دوسرا واعظ وہ ہے بول کے نصیحت نہیں کرتا، وہ خاموشی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ عرض کی گئی بندہ نواز کو بولنے والا واعظ کون ہے؟ اور میں وہ بول کے بحث کرنے والا اللہ کا پاک کلام قرآن مقدس ہے۔ اور وہ جو خاموشی سے نصیحت کرتا ہے، اور میں وہ خاموشی والی نصیحت کرنے والی چیز ہم نے موت کی یاد تمہارے اندر رکھ دی ہے کہ وہ موت کی یاد بولتی نہیں ہے، لیکن وہ آتی ہے نا بہت سے معاملات میں ہدایت دے کے جاتی ہے۔ اچھا یہ سمجھ آ گئی، اتنی بات اب پلے پڑ گئی کہ یہ قرآن بول کے ہدایت دیتا ہے۔ ہم قرآن کے روح کو روح ہوئے اور قرآن سے ہم نے کلام شروع کیا، بول قرآن تو کیا ہے اور کون سا پیغام تیرے اندر ہے؟ اللہ نے تجھے برکت کے لیے نازل تو نہیں کیا، یہ تو ہم نے جامع مسجد حسنین کے ایمان میں سن لیا۔ اللہ نے تجھے کیوں نازل کیا؟ جیسے ہی ہم نے سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کا آغاز کیا تو یہ اس قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے روبرو آنے والے یہ بات تو پکی ذہن میں رکھ دینا، میں وہ کتاب ہوں کہ جس کے اندر شک نام کی چیز ہے ہی کوئی نہیں، جس کے اندر شبہ والی بات ہے ہی کوئی نہیں، جس کے اندر شبہ والی بات ہے ہی کوئی نہیں، ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں ہے۔ خبردار اس کو معمولی نہ سمجھنا، شک نہ کرنا، اس کا ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک زبر، اس کی ایک ایک زیر، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، اس کے اندر نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں، تیری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، اور میں ہوں کیا؟ اب یہ قرآن کے لفظ ہمیں بول کے بتاتے ہیں، او میاں سننا، میں کیا ہوں؟ ہدی للمتقین، اللہ نے مجھے سارے متقین کے لیے ہدایت کا سبب بنا دیا ہے، مجھے اللہ نے ہدایت بنا کے بھیجا ہے، اور میں ہدایت دیتی ہوں، لیکن دیتی اسے ہوں جو تقوی کا لباس پہن کے آتا ہے، جو تقوی کا لباس پہن کے آتا ہے، جو متقی بن کے آتا ہے، دل سے ساری کدورتیں نکال کے، دل سے ساری رنجشیں نکال کے، دل سے سارے کے سارے بغض و بنات نکال کے، دل سے ساری کی ساری عقیدے کی نجاستیں نکال کے، دل سے ساری کی ساری کثافتیں نکال کے، وہ پاکیزہ ہو کے میرا دامن تھامتا ہے۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں قرآن اللہ کا کلام ہوں، میں اسے ہدایت کو دور دے دیتا ہوں۔ اب سمجھ آگے چلیں، اس قرآن کو پھر ہم بند کرتے ہیں فی الحال کے لیے۔ اتنی بات بھی ہمارے پلے پڑ گئی ہے نا کہ یہ قرآن برکت کی کتاب نہیں ہے، اس کے صدقے برکت ملتی ہے، لیکن یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت اب آپ کے گھروں میں بھی ہے، ہمارے گھر میں بھی ہے، آپ کی مسجدوں میں بھی ہے، ہماری مسجد میں بھی ہے۔ یہ قرآن ہدایت دے گا، لیکن اس کو کھولیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے تو تب ہدایت کا نور ملے گا۔ یہ میں چھوٹی سی ایک اور مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ اینک ہے، لیکن اس اینک کو اگر میں فقط نا یہاں پہ اپنے سینے کے اوپر لٹکا کے رکھوں
یہ اینک مجھے فائدہ دے گی؟ بھلے 1000 روپے اس کی قیمت ہو، کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، یہ مجھے فائدہ دے گی؟ نہیں نا۔ تو بھائی اس کا جو مقام ہے کہ اور اس کا جو مقصد ہے، اس کو جیب میں سجانے کے لیے نہیں، میری دور کی تھوڑی سی ہلکی سی نظر کمزور ہے اور مجھے جب کسی چیز کو صحیح واضح طور پہ دیکھنا ہو نا، تو اب اس کا مقام ہے یہ والا۔ تو اب اس اینک نے مجھے فائدہ دیا کہ جب میں نے اس کو اپنے مقام پہ رکھا، میں نے اس کو اپنے مقام پہ رکھا، پھر اس نے مجھے نفع دیا۔ میاں یہ قرآن بھی نفع والی کتاب ہے، لیکن فقط چونک کے اتنا اونچا کہ ہمارے بچے کا، ہمارے جوان کا ہاتھ بھی وہاں تک نہ پہنچے۔ ایمانداری سے بتائیں، کیا یہ قرآن پھر اس طرح نفع دے گا؟ نہیں، قرآن نفع دے گا جب قرآن کو ہم اپنی جھولی میں لے کے بیٹھیں گے اور اس قرآن پہ پاکیزہ ہو کے طالب علموں والا ذہن بنا کے کہ یا اللہ میں نا علم کی طرف چاہتا ہوں، یا اللہ میری طلب ہے کہ مجھے ہدایت کا نور ملے، یا اللہ میری طلب ہے یہ تیرے حبیب کے بتائے ہوئے جو مبارک طریقے ہیں مجھے ان کے بارے میں پتہ چلے، یا اللہ میری طلب ہے کہ تیرے محبوب کی زیارت بھی کروں، تیرے محبوب کی زیارت بھی کروں، تیرے حبیب کی زیارت بھی کروں۔ اچھا چلیں میں تھوڑا سا ایک اور بات کرتا ہوں، یقیناً پھر اس اینگل سے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق اور تھوڑا نیڑے والا ہو جائے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں، یہ مومنوں کی ماں ہے، یہ مومنوں کی ماں ہے جو اہل ایمان ہے، جن کو یہ جملہ سمجھ آیا، بے شک سمجھ آگے تو بولتے ہیں، یہ مومنوں کی ماں ہے۔ اور ان سے سوال کیا گیا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں رہیں، حضور کے نکاح میں رہیں، اتنی حیاتی آپ نے حضور کے ساتھ گزاری، حضور کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں، آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی نے آگے سے فرمایا، کیا تو نے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کے بارے میں سوال کرنے والے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نے قرآن، جب آپ کی توجہ ہوگی آپ بولیں گے تو مجھے یقین ہوگا کہ آپ جا کے سن رہے ہیں، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اچھا آگے سے نا انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ قرآن پڑھا ہے، تو آگے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اسی کی عملی تفسیر مجسم صورت کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ذات ان کی سیرت کو پڑھنا چاہے، کوئی بندہ دیکھنا چاہے، قرآن کو پڑھ لے، سارے کا سارا قرآن تیرا حسن بیان رکھتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے، اور جب بھی سوئی افلاک نظر اٹھتی ہے چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ تو یہ محبوب کے اسی حسن گفتار کا نام قرآن ہے، یہ محبوب کی اسی حسن کردار کا نام قرآن ہے۔ تو چلے جو اس نیت سے کہ مجھے حبیب کی زیارت ہو جائے، محبوب کی زیارت وہ تو مقدر والوں کو ہوتی ہے، محبوب کی زیارت کرنے کے لیے اسی نیت سے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ انشاءاللہ یہ بات بھی نفع دے گی اگر اس کو یاد رکھیں گے۔ چلیں اس سے آگے اگلی بات عرض کرتا ہوں، یہ پچھلی 3 محافل میں کر چکا ہوں، صرف اس نیت سے جو آپ سن چکے ہیں ان کی ریویژن ہو جائے گی، بات پکی ذہن میں بیٹھ جائے گی، جو نئے سامعین ہیں انہیں بھی یہ بات انشاءاللہ نفع دے گی۔ ایمان میں سے اگر کوئی بندہ جب فوت ہوتا ہے تو یہ حق شریعت نے بتایا ہے کہ اس کو مسلمانی طریقے سے غسل بھی دیا جائے، کفن بھی دیا جائے۔ یہ حق ہے میت کا کہ اس کو اسلامی طریقے کے مطابق غسل دیا جائے، کفن دیا جائے۔ اچھا یہ جب نہ کوئی بھی میت اس کو غسل کفن دے کے تو سارے کے سارے پیچھے ہٹتے ہیں، تو یہ حدیث میں پڑھ رہا تھا، اس میں
مولانا زکریا یہ دیوبندی عالم دین ہیں اور کتاب کا نام ہے تبلیغی نصاب. نام کیا ہے جی؟ ساتھ بے شک تھوڑا سا حوالہ کبھی کبھار ایسے آ جائے تو ذہن میں رکھ لیا کریں، یہ چیز بھی فائدہ دیتی ہے. تبلیغی نصاب میں وہ مولانا زکریا لکھتے ہیں کہ کفن نہیں، غسل اور کفن سے احباب جو ہیں وہ میت کے اہل خانہ ہوئے فارغ، اور جیسے ہی پیچھے ہٹے تو یہ میری طرف مکمل آپ کا دھیان ہے جی ماشاءاللہ. یہ اب وہ تھوڑا سا آئی کانٹیکٹ ضروری ہے. آپ مکمل میری طرف دیکھیں گے تو بات سوکھی سمجھ آئے گی، مجھے آسانی ہوگی. میت لیٹی ہوئی ہے اور کفن اور اس کے سینے کے درمیان نہ کوئی آتا ہے اور یوں اندر جا کے نا یہ ایسے یوں سینے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سینے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، چپک جاتا ہے پکا. یوں سمجھے کہ اندر کفن کے اندر جا کے نا وہ میت کو جپھی لگا دیتا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں. اندر جا کے اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور کسی کو وہ نظر کوئی نہیں آ رہا کہ یہ کون گیا ہے، کیوں گیا ہے اور کیسے اس نے اس کے ساتھ چپک گیا ہے. اچھا انہوں نے اپنے حساب سے اٹھا کے گئے اور جیسے لوگ کرتے ہیں، وہ شعر بھی ہے کہ عمر بھر کرتے رہے اہل وطن سنگ زنی، عمر بھر کرتے رہے اہل وطن سنگ زنی. یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. جیتے جی نہ ہم کسی کو مانتے ہیں نہ کسی کی مانتے ہیں، اور جیسے ہی اس کی سانس نکلتی ہے سارے ناٹک اور سارے ڈرامے ہمارے شروع ہو جاتے ہیں. جیتے جی سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے اور کسی سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے. ہمیں اسے مشک آتی ہے، بدبو آتی ہے. ہاں اس نے میری انا کو چیلنج کیا ہے، ہاں میں تو اسے اب منہ نہیں لگاؤں گا. یہ سارے کے سارے معاملے ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ مرتا ہے ایسے لگتا ہے جہاں میں سارے کے سارے لوگ وہ گندے تھے، سب سے بہترین بندہ یہ تھا. بندے کی زبان پہ یہ تعریف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ چلیں تو بات دوسری طرف چلی گئی. یہ ہمارے معاملات ہیں کہ ہم پھر دفناتے ہیں بڑے اعزاز کے ساتھ. وہ سارے کے سارے اعزاز والے جتنا کسی کا تعلق تھا وہ سارے کے سارے اس تعلق کو جتاتے ہوئے کوئی جنازے تک شامل رہا، کوئی اور پکی حاضری لگوانے کے لیے وہ جیسے ہم میت کے اہل خانہ کے ساتھ وہ جب بھی نہ شروع ہو جاتے ہیں وہ سارے کا سارا اسے پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوں، اسے پتہ چل جائے فلاں صاحب فلاں چودھری بھی آیا، فلاں راجہ صاحب بھی، فلاں خواجہ صاحب بھی. ہم دور دراز جاتے ہیں، یہی ہماری ریت ہے. وہ سارے کے سارے معاملات میں اچھا اب نا وہ سارے کے سارے ملتے جاتے ہیں. اب نا پھر کمی آنا شروع ہو گئی. اب قبر میں لٹاتے ہیں، فقط قریبی رہ جاتے ہیں، پکے جگری یار رہ جاتے ہیں، وہ بھی پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. قبر کی مٹی ہو گئی برابر، اوپر بن گئی ڈھیری. حافظ صاحب نے سورہ بقرہ کی پہلی آیات بھی پڑھی، آخری آیات بھی پڑھی. کسی نے بہت مجبور کیا، اپنوں کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ 2.5 گھنٹے بیٹھ کے وہاں تلاوت کریں. آپ سب مہربانی کریں، اس واٹائزم میں مطلب یہ کہنے کا کہ ہمارے اور دنیا داری کے رواج بڑے ہیں، ہمیں یہ حق شریعت جو ہے یہ یاد نہیں کہ حافظ صاحب یہ بھی آپ کے ذمہ ہے. تو چلیں حافظ صاحب کی مہربانی یہ پھر کرتے ہیں. اگر نماز کا وقت درمیان میں نہ ہو، بچوں کی پڑھائی نہ ہو تو یہ پھر وہاں پہ ٹھہرتے ہیں. اب بات آپ کی توجہ مکمل ہے؟ مکمل توجہ ہے. اچھا وہ سارے کے سارے نہ پھر پیچھے ہٹ گئے. اب ادھر قبر میں ایک اور سیشن جاری ہے اور سیشن شروع ہونے لگا ہے. اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب جیسے ہی قبر میں لٹایا جاتا ہے نا اور پیچھے یہ سارے کے سارے ہٹتے ہیں تو اس وقت آتے ہیں وہ دو جن کی آنکھیں ہیں نیلی نیلی اور شکل ہے بڑی ڈراؤنی، اور ان کو نکیرین کہتے ہیں. ان کو نکیرین کہتے ہیں، منکر نکیر. اور ان دونوں کا سوال ایک ہی ہے، من ربو کا، بتائے تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر ادھر سے حجاب اٹھتے ہیں اور علماء جو اہل عشق ہیں وہ کہتے ہیں حجاب نہیں اٹھتے، محبوب خود تشریف لے کے آتے ہیں اور پھر یہ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں ادھر سے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ذرا بتانا یہ جو بدحال چہرے والا ہے، یہ جو بدلیل کی زلفوں والا ہے،
کہ نوری نوری مکھڑے والا ہے، بتانا دیتے ہوئے تو کائنات میں دھرتی کے اوپر ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر خدا نخواستہ ذات رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کا کوئی عقیدہ کنسیپٹ غلط ہو اور وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہو، وہاں پہ جواب نہیں بن پڑے گا۔ یہ سوال ہوئے نہیں ہیں، یہ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جو بات میں پیچھے سے چلا کے لایا ہوں، اب اس بات کے سمجھنے کا وقت ہے۔ یہ سارے کا سارا حدیث کا حصہ نہیں تھا، اب اس حدیث کا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ حدیث کا حصہ کیا ہے؟ وہ جو اندر یہاں جا کے ادھر جا کے چپک گیا تھا، فرشتے اس کو کہتے ہیں او ہٹ نا بھائی، ہم نے اکیلے میں اسے سوال کرنے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک کہہ لیں، کوئی میں نہیں منع کرتا، تو ہٹ جا پیچھے، ہم نے اکیلے میں اسے سوال کرتے ہیں، ہم نے اکیلے میں سے سوال کرنے ہیں۔ اچھا، اب جو یہاں پہ اندر چپکا ہوا ہے وہ آگے سے جواب دیتا ہے۔ پہلے ان کو جو زبردستی پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں، پہلے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پہلے ان کو جواب دیتا ہے، اور پھر جس کے ساتھ چپکا ہوا ہے اس کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ باری باری دونوں کی بات سنیے گا۔ وہ پہلے ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے، تمہیں حکم ہے سوال کرنے کا، تمہیں حکم ہے سوال کرنے کا، جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے فقط وہی کرو۔ نہیں سمجھے؟ جس بات کا حکم دیا گیا ہے تمہیں فقط وہی کرو۔ تمہیں سوال کرنے کا حکم ہے نا اللہ کی جانب سے، میں آگے سے منع نہیں کرتا، میں آگے سے کوئی ضد نہیں کرتا، کرو سوال۔ اگر تو یہ حکم ہے، اگر تو یہ آرڈر ہے کہ یہ اکیلا ہوگا تو اس سے سوال کرنے ہیں، تو پھر تو بات کچھ بنتی ہے، اعتراض مجھے ہٹانے کا بنتا ہے۔ اور اگر حکم نہیں ہے تو میاں جتنا حکم ہے نا، آئے ہو صد بسم اللہ، سوال کرو۔ اگلی بات سنو نا، میری اس کے ساتھ یاری ہے پکی اور میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اب میری اس کے ساتھ یاری دوستی ہے پکی، میں نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بول دینا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جملہ آپ کو آگے جب سمجھ آئے گا پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ ان کے ساتھ ہو گئی بات مکمل، ان کے اس اعتراض کا جواب ہو گیا مکمل کہ تم مجھے الگ کرنا چاہتے ہو، نہیں جاؤں گا، میں اس کا پکا جگری یار ہوں، میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر نا یہ اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یہ اسے کہتے ہو بھلا ہو تیرا، کون ہے تو؟ میں نے نہ تجھے پہچانا نہ تجھے جانا، کون ہے تو؟ جاتا کیوں نہیں ہے؟ تو آگے سے نا یہ جواب دیتا ہے کہ میں وہی ہوں کہ جس میں تو دنیا سے محبت کرتا تھا، اور پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں اللہ کا پاک کلام قرآن مقدس۔ اب سمجھ آئی؟ اب سمجھ آئی؟ اور پھر آگے نا یہ جو سینے کے ساتھ چپکا ہوا ہے، یہ پھر اس میت کو تسلی دے کے کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو سوال اٹھا کے لائے ہیں نا، بس اس ایک لمحے میں ان کے سوالوں کے جواب دے دے اور پھر مزے سے سو جا۔ پھر حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ مادہ اعلیٰ سے ریشم کے بستر وہ لے کے آتا ہے، منگواتا ہے، اور پھر اس میت کو اس ریشم کے بستر پہ جس کے اندر کافور ہے، اور حدیث میں آگے بھی بہت سی نعمتوں کا تذکرہ ہے، پھر اس کے اوپر اس میت کو لٹا دیا جاتا ہے۔ تو ایمانداری سے بتائیں کہ دنیا میں جن کے ساتھ یاریاں، وفاداریاں، ساری کی ساری پیار کے پیکیں بڑھائی تھیں، وہ کدھر؟ وہ پیچھے رہ گئے۔ اور قبر میں ساتھی ہے تو کون ہے؟ اگر قبر میں کام آنا ہے تو مصطفیٰ کی ذات نے کام آنا ہے، قبر میں کام آنا ہے تو صاحب قرآن نے کام آنا ہے، اور قبر میں کام آنا ہے تو اس قرآن نے کام آنا ہے۔ تو جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے، اج انہاں دیاں بازیاں ہاریاں نے، جڑے رہ نہیں سکدے سن دید بنا، اج انہاں بھی باریاں چمن نے
بس یہی اسی نقطے پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن سے منسوخ ہے صاحب، اپنا تعلق آپ اور میں اس قرآن، اس کتاب ہدایت کے ساتھ جوڑ لیں کہ ہر میدان میں کام آئے گی، یہ ہر میدان میں دنیا میں بھی عزت دے گی، قبر میں بھی اسی کی وجہ سے کام سوکھے ہوتے ہیں، پل صراط پہ بھی اسی قرآن کو نور کہا گیا، میدان محشر میں بھی اسی نے کام آنا ہے۔ اور آخری حدیث میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن آئے گا اور قیامت کے دن رمضان بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں نہ جھگڑے گا، سفارش کرے گا۔ اللہ رمضان کہے گا اللہ میں نے اسے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، خواہشات نفس سے روکے رکھا، اللہ جی مہربانی کرو نا، اب میری یہ عرضی مان لو، اس بندے کے حق میں میری یہ درخواست قبول کر لو نا، تو اللہ اس رمضان کی شفاعت بندے کے حق میں قبول فرمائے۔ یہ قرآن بھی پھر کہے گا ربا سائیاں اس بندے کے حق میں تو نے یہ کرم کیا کہ اس کی سفارش قبول ہوئی، میں بھی تو تیرا ہی کلام ہوں، میں بھی تو تیرا ہی کلام ہوں۔ ربا دن کو یہ روزہ رکھتا تھا، خواہشات نفس سے رکتا تھا، دن میں بھی تلاوت کرتا تھا، لیکن رات میں یہ میرے ساتھ اس کا یارانہ بڑا پکا تھا، اس نے تیرا کلام سمجھتے ہوئے میری تلاوت کی، میری تلاوت سنی، یا اللہ میری سفارش میں قبول فرما۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے کے حق میں قرآن کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے۔ تو میاں انہوں نے کام آنا ہے، انہوں نے کام آنا ہے، اور بھئی انہوں نے کام آنا ہے، تو اس لیے بس یہ بات سمجھ لیں، اللہ کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے معروضات رکھی ہیں عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔